دریائے راوی شاہدرہ کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب۔ شاہدرہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 2,17,000 کیوسک ریکارڈ۔ نشیبی علاقے میں سیلاب کا شدید خطرہ، ہائی الرٹ جاری۔ فیروز والا میں 10 سے زائد آبادیاں زیر آب آ گئیں۔ فرخ آباد، امین پارک، اغوان کالونی اور شفیق آباد متاثر۔ رنگ روڈ سے ملکہ بادامی باغ میں بھی سیلابی ریلا داخل۔ چونک کے مختلف علاقوں میں پانی داخل، شہریوں کی نقل مکانی۔ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے 3 بلاکس بھی پانی میں ڈوب گئے۔ کھوکھر گاؤں میں پانی داخل، شہری سامان چھتوں پر منتقل کرنے لگے۔ جسٹر کے مقام پر پانی کا اخراج 95,580 کیوسک ریکارڈ۔ دریائے راوی میں بلوکی کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب۔ شرکپور کے مقام پر پانی کی سطح مزید بلند۔ شرکپور اپر چناب کینال میں طغیانی پانی آبادی میں داخل۔ دریائے چناب کا سیلابی پانی تباہی مچانے لگا۔ چنیوٹ کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ پانی کا بہاؤ 7,30,900 کیوسک تک پہنچ گیا۔ آئندہ چند گھنٹوں میں پانی کی سطح میں اضافے کا امکان۔ چنیوٹ کے 100 دیہات خالی کر لیے گئے۔ کئی علاقوں میں سیلابی پانی داخل، شہریوں کی نقل مکانی۔ پانی کا بہاؤ 9 لاکھ کیوسک تک پہنچا تو بند توڑ دیں گے، چیف سیکرٹری سمیت تمام متعلقہ افسران کو آگاہ کر دیا۔ برج اہم ہے لیکن برج سے زائد اہم شہر کے لوگ ہیں، امید ہے بند توڑنے کی نوبت نہیں آئے گی، ڈپٹی کمشنر نے کہا۔ ہیڈ قادرآباد کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ ہیڈ قادرآباد پانی کی آمد 2,65,000 کیوسک ریکارڈ۔ ہیڈ خانقی کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب۔ ہیڈ خانقی پانی کی آمد 2,16,000 کیوسک ریکارڈ۔ ہیڈ مرالہ کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ ہیڈ مرالہ پانی کی آمد 1,10,000 کیوسک ریکارڈ۔ دریائے سلطنت میں اونچے درجے کا سیلاب۔ ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ پانی کی سطح 23 فٹ ہو گئی، بہاؤ 2,61,053 کیوسک ریکارڈ۔ ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ پانی کا بہاؤ 1,13,000 کیوسک ریکارڈ۔ گجرات میں دریائے چناب کے مقام پر بہت بڑا سیلابی ریلا گزر گیا۔ گجرات سیلابی پانی گھروں میں داخل، کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ دریائے سندھ میں بھی گڈو کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ پانی کی آمد 3,95,000 کیوسک تک جا پہنچی۔ پنجاب کے پھرے دریا تباہی کی داستان رقم کرنے لگے۔ سیلابی ریلوں سے کئی شہر اور دیہات زیر آب، فصلیں برباد ہو گئیں۔ کئی دیہات میں لوگ مکانوں کی چھتوں پر پناہ لینے پر مجبور۔ پاک فوج، رینجر ریسکو رضاکاروں کی امدادی کارروائیاں شروع۔ کئی دیہات سے سیلابی ریلوں میں پھنسے شہریوں کی نقل مکانی۔ پنڈی بھٹیا کے 15 دیہات زیر آب، شہری محفوظ مقامات پر منتقل۔ عارف والا میں حفاظتی بند ٹوٹ گئے، کئی بستیاں زیر آب۔ مانگا منڈی میں سیلابی پانی نے تباہی مچا دی، متعدد دیہات متاثر۔ نالا پلکھو پھیر گیا۔ وزیر آباد میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ وزیر آباد اور ڈسکا روڈ سے ملحقہ متعدد علاقے زیر آب۔ وزیر آباد میں سیلاب کے باعث متعطل ریلوے آپریشن بحال۔ سیلابی صورتحال، سیال کوٹ ایئرپورٹ پر فیلڈ آپریشن معطل۔ نالا پلکھوں کے سیلابی پانی سے ایک شخص کی لاش برآمد، شناخت ذوالفقار علی کے نام سے ہوئی، موضع صدہ کا رہائشی تھا۔ نالا پلکھوں میں طغیانی، وزیر آباد کے 27 دیہات پانی کی زد میں آئے۔ سیال کوٹ سے گزرنے والے نالا 1 کی تباہ کاریاں بھی جاری۔ سیلابی پانی شہر کے گلی محلوں میں داخل، پسرور روڈ مکمل ڈوب گیا۔ کے پی اور گلگت کے بعد اب پنجاب کو سیلاب کا سامنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف: سیلابی پانی پنجاب کے دریاؤں سے گزر رہا ہے، تمام ادارے مکمل الرٹ اور دن رات کام کر رہے ہیں، ٹیم ورک کی وجہ سے نقصان کو کم سے کم کیا جا رہا ہے۔ سیلاب سے گھروں اور فصلوں کی شدید نقصان پہنچا، ہم چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کا سیلابی متاثرہ علاقوں کا فضائی دورہ۔ جناب راوی اور سلطنت میں غیر معمولی صورتحال ہے، چیئرمین NDMA نے کہا۔ قادرآباد اور خانقی بیراج پر شدید سیلاب ہے، دریاؤں میں گنجائش سے زائد پانی آیا جس کی متوقع نہیں تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز: دریائے راوی، سلطنت اور چناب میں سیلابی صورتحال ہے، اگر ادارے الرٹ نہ ہوتے تو زیادہ تباہی ہوتی۔ نارووال مکمل ڈوبا ہوا ہے، سیال کوٹ میں بھی برا حال ہے، بھارت نے پانی چھوڑا جو سیلابی صورتحال اختیار کر گیا، ہر شخص کے نقصان کا ازالہ کیا جائے گا، انتظامیہ کی تاخیر اور غفلت سے اموات نہیں ہوئی، ہنگامی صورتحال میں اداروں نے بہترین کام کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا شاہدرہ کے مقام کا دورہ، مریم نواز کا کشتی میں بیٹھ کر دریائے راوی میں سیلابی صورتحال کا جائزہ۔ وفاقی حکومت کا سیلاب متاثرین کے لیے امداد کا اعلان۔ وفاقی حکومت کا سیلاب متاثرین کے لیے
لیے امداد کا اعلان، جان باک افراد کے لواحقین کو 20 لاکھ روپے دیے جائیں گے، نقصانات کا تخمینہ لگا کر ازالہ کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا پیشگی اطلاعات بروقت انتظامات سے بڑے نقصان سے بچ گئے، وزیرآباد اور ملکہ دیہات بڑے نقصان سے محفوظ رہے، متاثرین کی مشکلات کا احساس ہے، وزیر اطلاعات عطا تار نے کہا۔ سیلاب متاثرین کو ہر ممکن ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے، پانی اترنے کے بعد متاثرین کی بحالی کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں گے، پاک فوج امدادی کارروائیوں میں شریک ہے، سڑکوں کی بحالی جاری ہے۔